اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن جو اللہ رب العزت نے آپ کو دیا تھا خیر و عافیت کے ساتھ گزر گیا ہوگا۔ آپ نے خوب اللہ کی عبادتیں کی ہوں گی، خوب نفس کے خلاف چلے ہوں گے، مجاہدے کیے ہوں گے، اور اللہ رب العزت کا آپ لوگوں نے خوب 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 شکر ادا کیا ہوگا کہ جس رب نے آپ کو ایک نیا دن دیا تھا اور اسی رب کے حکم سے، امر سے آپ لوگ اس رات تک پہنچ گئے۔ اور یہ رب جس نے آپ کی زندگی کی ایک نئی شام آپ کو دے دی، اس رب نے آپ کو اختیار دے دیا کہ یا تو اس شام کو اپنے لیے قیمتی بنا لو، اور یا اس شام کو بھی باقی شاموں کی طرح غفلت کے نام کر دو، ضائع کر دو، اور اپنے لیے اپنے ہی ہاتھوں سے وہ سامان خرید لو کہ جو تمہیں نقصان دے، جو تمہیں کامیابی کا رستے سے بھٹکا دے۔ تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم اس آخری لمحے کو اللہ رب العزت کی یاد میں سپینڈ کر لیں، ہم تھوڑا سا اللہ کی باتیں کر لیں، تھوڑا سا اللہ کو جان لیں، تھوڑا سا اللہ کے حکموں کو جان لیں، تھوڑا سا نئی ارادے، نئی کوششوں کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنے کے لیے تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھیں۔ فرماتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی طرف ایک قدم بڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی طرف چل کر آتے ہیں، اور جو اتنی سٹرگل کرتا ہے کہ صرف اللہ کی طرف نہ کمزوری کی حالت میں چل کر جائے تو اللہ رب العزت دوڑ کر آتے ہیں، اس کی سٹرگل سے بھی زیادہ اس کو ایفرٹس دیتے ہیں اور اسے اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کو پانا آج کل کے دور میں بہت آسان ہے، کیونکہ علم ہر کسی کے پاس ہے، بس عمل کے میدان میں ہم کمزور ہیں۔ تو ہمارا یہ لائیو آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اعمال تھوڑے سے مضبوط ہو جائیں۔ ٹھیک ہے جی، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں نا؟ آئی نو کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ وعلیکم السلام۔ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ اور چلیں جی، شروعات کرتے ہیں آج کی تعلیم۔ آج کی تعلیم میں نے آپ کو اللہ کی ایک آیت کا بتانا ہے کہ جس میں آپ لوگ اس آیت کو سمجھنے کے بعد آپ اپنے مسائل اللہ سے حل کروا سکتے ہو، آپ اپنی التجا کو اللہ سے پورا کروا سکتے ہو، آپ کی زندگی میں موجود جتنی بھی کمی کوتاہیاں ہیں، آپ کی زندگی میں موجود جتنی بھی وہ ہے نا سیڈنس ہے، آپ اسے دور کروا سکتے ہو اس آیت کا سہارا لے کر اور اللہ پر تھوڑا سا ٹرسٹ کر کے۔ اگر آپ بات کو سمجھیں گے، اگر آپ بات پر یقین کریں گے اور آپ شروع سے لے کر آخر تک سنیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو کچھ نہ کچھ دیں گے۔ یہ ہمارا کمال نہیں ہوتا، بولنے والے سننے والوں کا کمال نہیں ہوتا، یہ طلب پر فیصلے ہوتے ہیں۔ تو جو جتنی طلب لے کر آتا ہے اللہ سے اتنا ہی لے کر جاتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ لے کر جاتا ہے۔ تو کیا ایسا کرتے ہیں کہ روز کے معمول کے مطابق جیسے ہم ڈیلی کرتے ہیں 70 ٹائمز آپ استغفار پڑھ لیں جلدی جلدی سے، تاکہ پھر ہم اپنے سبق کا آغاز کریں اور اللہ کی پیاری پیاری باتیں کریں، تاکہ ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے دل جو پریشانیوں سے اور غموں سے بھر گئے ہیں یہ تھوڑا پرسکون ہو جائے، اور ہماری یہ جو رات ہے جو آج کی اللہ نے ہمیں دی ہے، ہو سکتا ہے یہ آخری رات ہو، تو کم سے کم یہ آخری رات، یا اگر سیکنڈ لاسٹ رات ہے تو سیکنڈ لاسٹ رات، یا اگر ابھی وقت ہے مرنے میں تو چلو اس ایک رات کو قیمتی بنا لیں گے ہم، ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں جی، استغفار کریں 70 ٹائمز اور ڈن کریں۔ ڈن کا کمنٹ کریں، جب سب کی طرف سے ڈن کا کمنٹ آ جائے گا میں کمنٹس آف کر دوں گا، اس کے بعد آپ نے سننا ہے، صرف غور سے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ میری کوشش یہی ہوگی کہ میں آپ کو بور نہ کروں۔ ڈن، اوکے جی۔ عروہ کہتی ہیں ڈن اسلام کی شہزادی، ڈن۔ اچھا، دوسری بات یہ میں نے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی کہ آپ لوگ اپنا اکاؤنٹ پہ نا ریئل نیم لکھیں، جو آپ کا اپنا نام ہے نا، تو اپنے اکاؤنٹ کو نا یہ کوئین وین، یہ ڈول شول، یہ کنگ ونگ، اس سے ہٹا کر نا اپنا ریئل نیم لکھیں۔ ڈن، اوکے، ڈن، ٹھیک ہو گیا، ویری گڈ۔ اور مجھے دوبارہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا اس کے فضائل، یہ جو 70 مرتبہ استغفار کا میں آپ لوگوں کو ڈیلی کہتا ہوں کہ آپ 70 مرتبہ استغفار کر کے ڈن رکھیں، یہ میں کیوں کہتا ہوں؟ چلیں دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی دن میں ڈیلی بیسس پہ صرف
کسی لمحے میں 70 ٹائمز اللہ سے یہ کہتا ہے نا کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، میری توبہ، استغفر اللہ، تو اللہ رب العزت اس دن کے 700 گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو ڈیلی بیسس پہ ہم 700 گناہ تو کر نہیں سکتے. کوئی ہم شیطان کے اتنے بڑے چیلے بھی نہیں ہیں، کوئی فرعون کے بھائی بھی نہیں ہیں. ہم سے بس یہ گنے چنے 20-30 گناہ ہوتے ہیں. تو ہماری ایک کوشش ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت سے ہم وہ معاف کروا لیں، کیونکہ جب ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، جب ہمارے ضمیر صاف ہو جاتے ہیں، ہمارے اعمال نامہ صاف ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ کی باتیں دل پر زیادہ اثر کرتی ہیں. دیکھیں میری بات سنیں نا، اللہ جو ہے نا بڑی قدوس ذات ہے، پاک ذات ہے، اور یہ پاک جگہوں میں جلدی آتی ہے، پاکی کو پسند کرتی ہے. آپ گندگی کے ڈھیر پہ اپنے لیے گھر نہیں بناؤ گے ڈیفینیٹلی. آپ اپنے لیے کوئی ایسی جگہ پہ پلاٹ لو گے کہ جو جہاں آس پاس اچھا خاصا پارک ہو، گارڈن ہو، اور کوئی ندی نالا نہ ہو بلکہ سمندر ہو جس کی لہریں آپ کو متاثر کر رہی ہوں، اس سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آپ کے گھروں کو آ رہی ہو. آپ ایسا چوز کرو گے نا، ایسی جگہ پر اپنے لیے گھر بنانا، کیونکہ آپ کے مزاج میں صفائی پسندی ہے. تو اسی طرح جس دل میں گناہ ہوتے ہیں، جس دل میں نحوست ہوتی ہے، جو دل شیطان کا غلام ہوتا ہے، وہاں پر اللہ کی باتیں اثر کرتی ہیں، لیکن اس میں تھوڑا وقت لگتا ہے. لیکن جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو اللہ کی باتیں فوراً اثر کرتی ہیں اس دل پر. ٹھیک ہے جی بھائی، تیز بولو پلیز، آواز نہیں آ رہی. اوکے، تھینک یو سو مچ فار کہ آپ نے مجھے انفارم کیا. چلیں جی شروع کرتے ہیں. اللہ رب العزت، اب آپ نے غور سے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اینڈ پہ میں کمنٹ آن کروں گا، آپ کے جتنے بھی سوال ہوں گے انشاءاللہ اس کو بھی ڈسکس کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں، اللہ، یہ جو اللہ رب العزت کی ذات ہے نا، یہ ہمارا مالک ہے، یہ ہمارا خالق ہے. ہم کچھ بھی نہیں تھے، ٹرسٹ می. ہم اپنی ذات سے بھی انجان تھے، اپنے ناموں سے انجان تھے، اپنے سٹیٹس سے انجان تھے، اپنے ماں باپ، اپنے پیرنٹس، اپنے بہن بھائی، دنیا، چیزیں، ایجوکیشن، ڈگری، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. جو بھی چیزیں ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھائی دے رہی ہیں، جو بھی چیزیں ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہی اور وہ بھی ہمیں فائدہ دے رہی ہیں، ٹرسٹ می، ہم ایک بھی چیز کو نہیں جانتے تھے آج سے 10 20 30 40 سال پہلے. ہمارا وجود ہی نہیں تھا. آج تو ہمیں دنیا میں بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں. آج تو میں بہت ساری چیزوں کا مالک بھی بن گیا. آپ کو بھی اللہ نے بہت ساری ڈھیروں نعمتیں دے دیں. کسی کو گاڑیاں دے دیں، کسی کو گھر دے دیا، کسی کو موبائل فونز دے دیے، کسی کو فیم دے دیا، کسی کو سٹیٹس دے دیا، کسی کو دنیا کی راحتیں دے دیں، کسی کو محبتیں دے دی، کسی کو عزتیں دے دی. بہت ساری چیزیں دے دی نا. اور یہ کس نے دی؟ اگر آپ اپنے دل سے یہ سوال کریں کہ جتنی بھی چیزیں آپ کے ارد گرد گھوم پھر رہی ہیں اور جن چیزوں کو آپ کھا پی رہی ہیں یا جن چیزوں کو آپ استعمال کر رہے ہیں یا جو چیزیں آپ کو فائدہ دے رہے ہیں، اگر آپ تنہائی میں اپنے دل سے یہ سوال کریں کہ یہ کہاں سے آئی ہے، اس کا کریٹر کون ہے، تو آپ کا دل آپ کو یہی کہے گا ڈیفینیٹلی کہ اللہ نے. the one and only ذات، اللہ رب العزت. یعنی ہم اس چیز کو مانتے ہیں. اوکے، پھر جب ہم اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں، یہ جو سانسیں چل رہی ہیں، یہ جو آکسیجن ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ جو آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو کانوں سے ہم مختلف ڈفرینٹ ٹائپس آف وائسز سن رہے ہیں، اور یہ جو ہینڈ سے ہم کبھی ٹائپنگ کر رہے ہیں، کبھی کمنٹس کر رہے ہیں، کبھی لائکس کر رہے ہیں، کبھی پوسٹ ایڈٹ کر رہے ہیں، کبھی کام کر رہے ہیں، کبھی پڑھ رہے ہیں، کبھی لکھ رہے ہیں. رائٹر ہوں تو لکھ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہیں نا. مانتے ہو نا اس بات کو؟ اوکے. اس کے علاوہ دیکھو اپنے ارد گرد رشتوں کو دیکھو. کچھ رشتے اللہ نے آپ کو ایسے دیے ہیں کہ جو اپنی زندگی بھول جاتے ہیں، لیکن تمہاری زندگی کو وہ ویل سیٹلڈ بنانے کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، جس میں پیرنٹس ہیں، جن میں آپ کے سبلنگس ہیں، جن میں آپ کے دور کے رشتہ دار، قریب کے رشتہ دار، آس پاس پڑوس کے دوست یار ہیں. یہ ایسے مخلص لوگ ہیں جو جن کا آپ کی زندگی میں ہونے سے آپ کی زندگی تھوڑی سی سکون سے گزر رہی ہے.
لیٹ سپوز آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو آپ اٹھ کر، آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ آپ بستر سے اٹھ کر اپنے لیے ایک گلاس پانی تو لا سکیں، لیکن آپ کی ایک آواز پر یا آپ کا بھائی آپ کے لیے پانی کا گلاس لے آتا ہے، یا آپ کی بہن آپ کے لیے پانی کا گلاس لے آتی ہے، یا آپ کی ماں لے آتی ہے، یا آپ کا باپ لے آتا ہے، کوئی نہ کوئی آپ کے کام آ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ ایک بزنس کرتے ہیں، آپ اسٹڈی کرتے ہیں، آپ اپنا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، جب آپ اکیلا کسی کام کو شروع کرتے ہیں تو شروع میں تو ہو سکتا ہے آپ اس کام کو ہینڈل کر لیں، لیکن چونکہ آپ نے زندگی میں بہت ساری ایکٹیویٹیز کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے تو اس کام کو کرنے کے دوران بھی آپ کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پھر اللہ نے اس سٹیج پر بھی ایسے لوگوں کو بنایا ہوتا ہے جو آپ کی ہیلپ کرتے ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ جتنے بھی لوگ آپ کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کی بات کو مان رہے ہیں، یہ کیوں مان رہے ہیں؟ ان کے دل میں کون ڈالتا ہے؟ کیا یہ ہمارے ملازم ہیں؟ کیا ہم ماں کو سیلری دیتے ہیں جو ہمارے لیے پراٹھے بناتی ہے، روٹیاں بناتی ہے؟ کیا ہم بہن کو سیلری دیتے ہیں جو ہمارے لیے کپڑے استری کرتی ہے، کپڑے پریس کرتی ہے، ہمارے لیے سوٹ بوٹ ریڈی کرتی ہے، ہمارے لیے ڈشز تیار کرتی ہے؟ جب ہمارا کوئی فرینڈ یا فیملی ممبر آتا ہے ہمارے گھر میں تو ہم ان سے بیٹھ کے گپے مار رہے ہوتے ہیں، ہماری بہنیں کچن میں جا کر ان کے لیے ناشتہ تیار کر رہی ہوتی ہے، ان کی خدمت کے لیے کچھ نہ کچھ بنا رہی ہوتی ہے۔ کیا ان سارے کاموں کے لیے ہم ان کو پیسے دیتے ہیں؟ نہیں دیتے۔ تو ان کے دل اتنے نرم کیوں ہیں یار؟ تو یہ رشتے ہمیں کس نے دیے؟ اللہ نے۔ اوکے، رشتے بھی اللہ دے رہا ہے، دولتیں بھی اللہ دے رہا ہے، چیزیں بھی اللہ دے رہا ہے، زندگی بھی اللہ نے دی۔ اور اس دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، چلو یہ تو ہمارے استعمال کی چیزیں ہوں گی، اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر ہمارا دھیان نہیں جاتا، ان میں سے ایک دو چیزیں آپ کے سامنے۔ بارش ہوتی ہے، اللہ رب العزت جب بارش برساتا ہے زمین پر تو یہ زمین جس پر ہم چلتے پھرتے ہیں یہ تھوڑی سی تازہ ہوتی ہے۔ جب یہ زمین پانی جذب کرتی ہے تو زمین کے اندر موجود وہ فصلیں جو بڑی ہو کر آپ کے استعمال میں آتی ہے، وہ گندم جس کا آٹا بنا کر، روٹیاں بنا کر آپ کھاتے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کا بندوبست کرتا ہے۔ یہ دھوپ، جب ہم سردی ہوتی ہے دھوپ میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، اگر یہ دھوپ نہ ہوتی اور یہ دھوپ آپ کے لیے سبزیاں پکا رہی ہے، فروٹ وٹامنس، پتہ نہیں کیا سے کیا، یہ بھی ساری چیزیں آپ کی خدمت کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے گھروں میں کسی کے گھر میں بکری ہوگی، کسی کے گھر میں مرغی ہوگی، کسی کے گھر میں بیل ہوگی، کسی کے گھر میں کوئی بھی ہوگی، کوئی بھی چیز۔ تو دیکھو گائیں جو ہے وہ دودھ دیتی ہے، کس کے لیے دے رہی ہے؟ آپ کے لیے دے رہی ہے، انسان کے لیے دے رہی ہے۔ اچھا، یہ جو مکھی ہوتی ہے نا، مکھی، میں کل اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا، یہ جو چھوٹی سی مکھی ہوتی ہے، بن بناتی ہے، جو ناک پہ بیٹھ جائے تو دل کرتا ہے ناک توڑ دے اپنا، کیوں بیٹھی؟ ایسی مخلوق ہے کہ جس کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا، مکھی۔ خدا کی قسم یہ مکھی بھی اللہ رب العزت نے آپ کی خدمت کے لیے پیدا کی ہے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ دیکھو اس دنیا میں بہت سارا گند موجود ہوتا ہے اور مکھیاں اکثر گند پر بیٹھتی ہیں، اور وہ گند پھیلایا کس نے ہوتا ہے؟ انسانوں نے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے گند کو صاف کرنے کی ذمہ داری مکھیوں کو دی، کیڑوں کو دی۔ سوچیں، یعنی ایک مکھی وہ بھی آپ کی خدمت کر رہی ہے، ایک کیڑا وہ بھی آپ کی خدمت کر رہا ہے۔ اتنی ساری، یہ ایک کتنی بڑی سوچ، یہ کس کے لیے پیدا کیا گیا؟ آپ کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے میرے بندے، یہ سب تیرا ہے، اس کے خزانے تیرے، اس کے لوگ تیرے، اس کا فائدہ تیرا، اس کا نفع تیرا، اس کا سکون تیرا، اس کی عزت تیری، ہر چیز تیری۔ میں نے اس دنیا کے چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی تیرے لیے بنایا، بڑی سے بڑی چیز کو بھی تیرے لیے بنایا، لیکن میرے بندے تو جو ہے نا، میں نے تجھے ان کے لیے نہیں بنایا، میں نے تجھے اپنے لیے بنایا۔ ہائے، دیکھو اللہ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، ساری چیزیں دے رہے ہیں، اور کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ ہم سے کہتے ہیں کہ یہ ساری دنیا تیری ہے لیکن تو میرا ہے۔ اپنے رب کے ایفرٹس کو دیکھیں،
اس کے باوجود بھی اگر ہم اپنے دل کو اللہ کے لیے پاک نہ کر پائے تو ہماری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں. اتنی نعمتوں کے بعد بھی، اتنی عزتوں کے بعد بھی، عزت سے ایک بات یاد آ گئی مجھے. اب یہ بات غور سے سننا کہ آپ کے رب نے آپ کو کتنی عزت دی ہے. آپ فرشتوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ جب آپ کے سامنے فرشتوں کا لفظ آتا ہے تو آپ کے دل میں، آپ کے سوچ میں، آپ کے وہم میں ایک ایسی مخلوق آتی ہے جو گناہوں سے پاک ہے. اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں اور اس 7 آسمان میں 1 فٹ کی جگہ خالی نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی فرشتہ کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت نہ کر رہا ہو. کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی سجدے میں ہے. ان 7 آسمانوں میں ایک فیٹ کی جگہ ایسی نہیں ہے جو خالی ہو. ہر جگہ پہ فرشتے اللہ رب العزت کی تسبیح، اللہ رب العزت کی پاکی، اللہ رب العزت کی حمد کو بیان کر رہے ہیں. فرشتے ایسی مخلوق ہیں کہ ان سے آج تک ایک گناہ بھی نہیں ہوا. فرشتے اللہ رب العزت کی پاک صاف مخلوق ہے. فرشتوں کی بہت بڑی عزت ہے ہماری نظروں میں، رائٹ؟ مانتے ہو نا اس بات کو؟ جب تم انسان اور فرشتوں کو کمپیئر کرو گے تو ڈیفینیٹلی تم کہو گے فرشتہ بیسٹ ہے یار. جب تم انسان اور فرشتے کے درمیان کسی ایک کو چنو گے کہ یار ان میں سے اچھا کون ہے، تو آپ کے سینس میں آئے گا یار فرشتہ اچھا ہے. اللہ رب العزت جب انسان کو بنا رہے تھے نا تو یہی فرشتے اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تو ایسی مخلوق کیوں بنا رہا ہے کہ جو تیری نافرمانی کرے گا؟ تو ایسے انسان کیوں بنا رہا ہے جو آپس میں لڑائی کریں گے، جھگڑے کریں گے، ایک دوسرے کو گالیاں گلوچ دیں گے، فساد پھیلائیں گے تیری زمین پر؟ اب فرشتوں کے اس سوال پہ اللہ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا، تم لوگ نہیں جانتے. اوکے، یہاں پر ہمارے لیے اللہ نے فرشتوں کو جواب دیا. عزت ہی ہوئی نا. ایک بندہ ہے وہ لیٹ سپوز کہتا ہے مجھے کہ لو تو اس کی اتنی مدد کیوں کر رہا ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے. میں آگے سے اسے کہتا ہوں یار چھوڑنا، تو میں جانتا ہوں. تو ظاہری سی بات ہے میرے نظروں میں اس انسان کی ویلیو ہوگی تو میں آگے سے یہ جواب دوں گا. تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے. اوکے، اس کے علاوہ جب انسان بن گیا تو اللہ رب العزت نے وہ فرشتے کہ جن کو آپ بہت عزت دار سمجھتے ہو، جن کو آپ گناہوں سے پاک سمجھتے ہو، جن کے بارے میں آپ یہ سوچتے ہو کہ یار فرشتوں کے مزے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتے، ایسے فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ اس انسان کے سامنے جھک جاؤ. یہاں پر ایک اللہ رب العزت نے آپ کو عزت دی کہ نہ دی نا عزت. اتنی پاک صاف مخلوق کو کس کے سامنے جھکا رہا ہے کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں، جو لوگ گند پھیلاتے ہیں اپنی دنیا میں، اپنی زندگی میں، جو لوگ بے حیائی کے کام کرتے ہیں، جو لوگ لوگوں کے حق کو مارتے ہیں. ایک ایسا انسان جس کے اندر یہ کوالٹی موجود ہے کہ وہ اپنی رب کی نافرمانی میں بہت آگے نکل جاتا ہے. ایک ایسا انسان کہ جس کا ضمیر مر جائے تو یہ ایک درندہ، ایک جانور بن جاتا ہے. ایک ایسا انسان جب یہ نفس اور شیطان کی غلامی میں آتا ہے تو ماں، بہن، بیٹی کو بھی نہیں دیکھتا اور اپنی نفس کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے پاگل ہو جاتا ہے. ایسا انسان جب بنا، ایسے انسان کے سامنے فرشتوں کو جھکایا. یعنی انسانوں کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہے نا. ایسے انسانوں کو فرشتوں سے اعلیٰ مخلوق قرار دیا کہ تم لوگ عبادت کی وجہ سے اشرف المخلوق کا ٹائٹل نہیں لے پائے، لیکن یہ لوگ گناہ کرنے کے باوجود اشرف المخلوق ہے. یہ لوگ بے حیائی کرنے کے بعد بھی اشرف المخلوق ہے. یہ لوگ اللہ کی نافرمانی، جس رب نے انہیں پیدا کیا، جس رب نے انہیں زیرو سے ہیرو بنایا، جس رب نے انہیں لاعلمی سے علم کے درجے تک پہنچایا، جس رب نے ان کو غریبی سے امیری کا درجہ دیا، جس رب نے ان کو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک گندگی سے ایک عرش سے فرش پر بٹھایا، اس رب کی یہ نافرمانی کریں گے لیکن اس کے باوجود یہ اشرف المخلوق رہے گا.
یہ انسان اپنے رب کی عزت کو دیکھو. تمہارا رب عزتوں کا مالک ہے، تمہارا رب پاکی کا مالک ہے، تمہارا رب اس پوری یونیورس کا مالک ہے. تمہارے رب کے سٹیٹس کی کوئی شان نہیں، تمہارے رب کے سٹیٹس کی کوئی بات نہیں. اس کی شان کی تو کیا ہی بات ہے، بہت بڑی شان، بہت بڑی. اس کے باوجود تم جیسے انسانوں کو وہ اتنی ویلیو دے رہا ہے. اب یہ ذات محبت کے لائق نہیں ہے، یہ ذات ادب کے لائق نہیں ہے، یہ ذات عزت دینے کے لائق نہیں ہے. کیا اس ذات کی اتنی ویلیو نہیں ہے ہماری نظروں میں کہ ہم اس کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھیں؟ کیا اس ذات کو راضی کرنے کے لیے ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ اپنے گناہوں سے ہجرت کر کے نیکی کا رستہ اختیار کر لیں؟ کیا وہ ذات جو آپ کو دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی، عیش و عشرت کے نقشے اور مرنے کے بعد آپ کو جنت جیسی نعمت دینے کے لیے تیار ہے، کیا آپ اس ذات کے لیے اپنے 10 گناہوں سے نہیں لڑ سکتے؟ وہ ذات جس نے فرشتوں کو تمہارے سامنے جھکا دیا، کیا تم اپنے نفس کو اس کے سامنے نہیں جھکا سکتے؟ وہ ذات جس نے تمہارے 1000 گناہوں پر پردہ ڈالا، کیا تم اس کے لیے 10 گناہ نہیں چھوڑ سکتے؟ وہ ذات جس نے تمہارے لیے اس پوری دنیا کو خدمت میں لگا دیا، کیا تم اس کی تھوڑی سی عبادت نہیں کر سکتے؟ وہ ذات، ارے یار لاسٹ بات کروں گا اور اس کو تم لوگوں نے دل کے کانوں سے سننا ہے. یہاں پر اس بات نے میرے دل پہ بڑا اثر کیا تھا. وہ ذات کہ جس کو جب سب کو حکم ہوا کہ انسان کو سجدہ کرو تو شیطان نے کہا کہ میں نے سجدہ نہیں کرنا، تو شیطان کو تمہاری وجہ سے اور اپنی اکڑ کی وجہ سے، اور اس نے تمہارے سامنے سجدہ نہ کیا، اس وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا باسی بنا دیا. تمہارے دشمن کو تمہارے دشمن سے اپنی دشمنی مول لی. شیطان اور اللہ کی دشمنی ہے، اور اس دشمنی کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے اسے شیطان کو کہا تھا کہ انسان کے سامنے جھکو، وہ نہیں جھکا. تو سوچو اللہ رب العزت ہمارے سروں پر کتنی غیرت کر رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری غیرت تو تب جاگتی ہے جب ہماری کوئی ماں بیٹی سے کوئی بے حیائی کا کام ہوتا ہے تو ہم کلیشن اٹھاتے ہیں، ہم پسٹل اٹھاتے ہیں اور 2 گولیاں اس کے سینے میں یا اس کے کھوپڑی میں اتار کر محلے میں سینہ چوڑا کر کے گھومتے ہیں کہ لو جی میں نے غیرت کے نام پر اپنی بیٹی کو قتل کر دیا، لو جی میں نے اپنی غیرت کے نام پر اپنی بیوی کو گولیاں مار دی. تمہاری غیرت یہاں جاگتی ہے، آئی نو، کیونکہ تم نے اپنے دوستوں کو منہ دکھانا ہوتا ہے. تم نے اللہ کو تو منہ دکھانا ہے یا نہیں دکھانا وہ تو ایک وہمی سی بات ہے، وہ تو تمہارے دل پر اثر نہیں کرے گی، لیکن چونکہ دنیا والوں کی تو تمہیں بڑی فکر ہوتی ہے، اس وجہ سے لوگ کیا کہیں گے اس بات پہ تو تم قتل بھی کرو گے، اس بات پہ تو تم اللہ کے حکموں کی بھی پرواہ نہیں کرو گے. تمہاری جب شادیاں ہوتی ہیں وہاں پر تمہاری کوئی غیرت نہیں ہوتی. جب تمہاری شادیوں میں تمہاری اپنی بیٹیاں ناچ رہی ہوتی ہیں، تمہاری اپنی کزنس ناچ رہی ہوتی ہیں، اس میں بے حیائی ہو رہی ہوتی ہے، وہاں پر تیری غیرت تجھے نہیں للکارتی کہ ان کو روک، تو گھر کا بڑا ہے، تو ان کو سمجھا. لیکن تو کہتا ہے نہیں یار، آج کل کی جنریشن میں یہ سکوپ ہے، یہ عام ہے، کوئی بات نہیں، بچے ہیں، انجوائے کرنے دے. انجوائے کرنے دے؟ غیرت کہاں چلی جاتی ہے وہاں پر؟ تیری غیرت وہاں پر تو آتی ہے جب تیرے گھر میں تیری عورتیں تیرے لیے تیرے پسند کا کھانا نہیں بناتا تو تھالی اٹھا کر آسمان کی طرف پھینکتا ہے کہ یہ کیا بنایا. تو جب گھر کے اندر انٹری مارتا ہے تو اپنے بیوی بچوں کو ایسا دبا کے تم نے رکھا ہوتا ہے کہ اس کے منہ سے آواز نہیں نکلنی چاہیے. یہاں پر تو اپنے آپ کو بڑا غیرت مند سمجھتا ہے، لیکن تیری آنکھوں کے سامنے تیرے اسلام کی دھجیاں اڑ رہی ہیں، تو بولتا کچھ نہیں ہے. تیری آنکھوں کے سامنے تیرے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی سنتوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، تو بولتا کچھ نہیں ہے. تیری اپنی زندگی میں اللہ کی نافرمانیاں موجود ہے، تو بولتا کچھ نہیں ہے. تیری اپنی زندگی میں اللہ نے جن کاموں سے تجھے منع کیا ہے تو وہ کرتا ہے.
چھپ چھپ کے بھی کرتا ہے، لوگوں کے سامنے بھی کرتا ہے، اور تیرا ضمیر تجھے ملامت تک نہیں کرتا، اور تجھے احساس تک نہیں ہے۔ تو جس رب کا کھاتا ہے اسی رب کی تو نافرمانی کرتا ہے۔ تو رب سے مانگ مانگ کر پیسے مانگتا ہے نا، اے اللہ مجھے سیلری دے دے، مجھے اچھی جاب دے دے، مجھے اچھا سٹیٹس دے دے، مجھے اچھا یہ دے دے وہ دے دے۔ جب وہی رب تجھے دیتا ہے تو پھر اسی رب کے دیے ہوئے سورسز کو تو اسی رب کے اگینسٹ استعمال کرتا ہے۔ تیری غیرت تب کہاں چلی جاتی ہے؟ تیری سوچ، تیری عقل، تیرا علم، تیرا وہم، تیرا فہم کہاں سو جاتا ہے میرے بھائی؟ تیری زندگیاں بے حیائی کے نام ہے، تیری زندگیاں غداری کے نام ہے، تیری زندگیاں اللہ سے جنگ، سود، جھگڑے، گالیاں، غیبتیں، بے نماز، نماز کو اگنور کرنا، قرآن کو اگنور کرنا، حرام کمانا، شراب پینا، ناچنا، فنکشنز اٹینڈ کرنا، ان چیزوں میں ہے۔ تجھے آج تک ریئلائز نہیں ہوا کہ میں نے ان سورسز سے، ان چیزوں سے، ان رستوں سے خود کو کٹانا ہے، اللہ کی طرف لانا ہے۔ تو کیسا انسان ہے؟ تو کتنا ناشکر ہے؟ ایک پولیس والا اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ مجھے پولیس ایس ایچ او بنا دے، ایس ایچ او بنا دے، ایس ایچ او بنا دے۔ جب اللہ اسے ایس ایچ او بناتا ہے تو ایس ایچ او کی کرسی پر وہ بیٹھ کے اور اکڑ دکھاتا ہے، رشوت کلیکٹ کرتا ہے۔ اسی طرح جن کی اولادیں نہیں ہوتی رو رہے ہوتے ہیں کونے میں بیٹھ کے، اللہ اولاد دے دے، اولاد دے دے، اولاد دے دے، اولاد دے دے۔ جب اللہ تعالیٰ اسے اولاد دیتے ہیں، اس اولاد کو جوان کرتے ہیں، اس کے بعد وہ اولاد چاہے جو بھی کرے، یہ باپ اسے منع تک نہیں کرتا، اس کی تربیت نہیں کرتا۔ کوئی نہیں جی، بچے ہیں، تیرے پاس پیسے نہیں ہوتے، تو اللہ سے گڑ گڑا کے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پیسہ مانگتا ہے کہ اللہ مجھے پیسے دے دے۔ جب تجھے اللہ پیسے دیتا ہے، تیری 10,000 کی ضرورت ہوتی ہے، تو 10,000 مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ رب العزت تجھے 10 لاکھ دے دیتا ہے۔ جب تجھے وہ دیتا ہے تو پھر تو اسی سے نشے کرتا ہے، تماشے کرتا ہے، بے حیائی کے کام کرتا ہے، لڑکیوں کے ساتھ ڈیٹ پہ جاتا ہے، شراب پیتا ہے۔ تجھے تب شرم نہیں آتی؟ تیری زندگی ان چیزوں میں گزر رہی ہے، تو اپنے آپ کو ایسے دھوکہ دے رہا ہے۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ بھی کروں گا، وقتی بات ہے، بس ختم ہو جائے گی۔ نہیں نہیں، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو میرے بھائی اور میری بہن، یہ ہواؤں میں نہیں اڑ رہا، یہ نوٹ ہو رہا ہے۔ تمہاری آنکھیں تمہاری گواہی دیں گی، تمہارے ہاتھ تمہارے گواہی دیں گے۔ تم دنیا سے چھپ جاؤ گے، فرشتوں سے کیسے چھپو گے؟ اللہ کی نظر سے کیسے چھپو گے؟ اپنی آنکھوں سے اپنے آپ کو کیسے چھپاؤ گے؟ اپنے ضمیر سے اپنے آپ کو کیسے چھپاؤ گے؟ جب یہی ضمیر، یہی ہاتھ، یہی کان، یہی آنکھیں، یہی زبان اور یہی نفس قیامت کے دن تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے، اور انہی کو تم لذتیں دینے کے لیے دنیا میں اللہ کی حکموں کی پرواہ نہیں کرتے تھے، یہی لوگ تمہارے دشمن بن کے، مخلوق بن کے تمہارے اگینسٹ گواہی دے رہے ہوں گے۔ تم کتنا بے سہارا فیل کرو گے اس وقت اپنے آپ کو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ زندگی دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے رب کی بات پر یقین کرو۔ اس دنیا میں ہم صرف ایک مقصد کے لیے آئے ہیں۔ دیکھو، جب ہم بچے تھے ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پہننا ہے، لیکن اب ہم بڑے ہو گئے، اب ہم میچور ہو گئے، اب ہم وہ کپڑے نہیں پہنتے کہ جن کپڑوں میں ہمیں عزت نہیں ملتی، اب ہم ویسے لوگوں سے نہیں ملتے، اس حلیے سے نہیں ملتے کہ جس حلیے سے لوگ ہم سے ملنا پسند نہیں کرتے۔ اتنی سینس ہے نا ہمارے اندر۔ اب ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم کیسے عزتیں کلیکٹ کر لیں، کیسے دولتیں کما لیں۔ ہم بیوقوف نہیں رہے، ہم عقل مند ہو گئے۔ وہ بچے تھے ہم، جب ہمارے سامنے ٹافی اور سونا پڑا تھا تو ہم ٹافی کو چوز کرتے تھے، سونے کو لات مارتے تھے۔ آج اللہ کی قسم، اللہ کی ذات کو اگنور کر دیں پیسوں کے لیے، تو آج ہمارے اندر تھوڑا شعور آ گیا ہے۔ اب اس شعور کو اگر ہم نے صحیح جگہ استعمال نہ کیا تو اسی شعور کو شیطان آپ کے خلاف استعمال کرے گا، آپ کو اس دنیا کی رنگینیاں دکھا کر آخرت کی رنگینیوں سے محروم کر دے گا، آپ کو نفس کی لذتیں دکھا کر آخرت کی لذتیں بھلا دے گا، آپ کے سامنے آپ کو زنا آسان کر دے گا،
لیکن آپ سے، آپ کے مائنڈ سے، آپ کے علم سے زنا پہ ملنے والا عذاب آپ سے بھلا دے گا۔ شیطان ایسا مکر و فریب کر کے تمہارے سامنے آئے گا، تمہیں ایسے ڈیل کرے گا، وہ تمہیں 10 لاکھ کا منافع تو دکھائے گا جو تم حرام طریقے سے کماؤ گے، کہ کما لو یار، کچھ نہیں ہوتا، ایک جھوٹ ہی تو ہے، ایک دھوکہ ہی تو ہے، دے دو یار، 10 لاکھ آ رہے ہیں، اسے کون سا پتہ چلے گا، وہ تمہیں یہ چیزیں تو دکھائے گا۔ لیکن اس کے بعد جو تمہیں مہینے سالوں بعد جو تمہاری زندگی میں ڈیمیج ملنے والا ہے اور اس سے بڑا نقصان ہونے والا ہے، اور جب تم مرو گے تب جا کے جو تم ذلت و رسوائی کو فیس کرو گے، وہ تمہیں شیطان نہیں دکھائے گا، اس سے تمہیں صرف اللہ اور اللہ کی کتاب ہی آگاہ کرے گی کہ میرے بھائی تو نے اگر یہ کیا تو یہ ہوگا۔ تو شیطان کے کرائیٹیریا پہ مت چل، تو اپنے رب پر بھروسہ کر کے چل، تو شیطان کی باتوں کو نہ مان، تو اپنے اللہ کی آیتوں پر یقین رکھ۔ تجھے جب تو شیطان کی مان سکتا ہے نا تو اللہ کی بھی مان سکتا ہے۔ جب تو نفس کو کھلا سکتا ہے، پلا سکتا ہے، جب تو نفس کی خواہشوں کو پورا کر سکتا ہے نا تو اپنی روح کے جذبات کو اور روح کی ضرورت کو بھی پورا کر سکتا ہے۔ جب تو گناہ کر سکتا ہے نا میری جان تو نیکیاں بھی کر سکتا ہے۔ دیکھ، گناہ کرنے میں دل کمزور ہوتا ہے انسان کا۔ جب انسان کسی گناہ کے قریب جاتا ہے نا تو وہ ڈر رہا ہوتا ہے اندر سے، نیچرل چیز ہے، کیونکہ اس کا دل اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، اس کا ضمیر اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، جس کی وجہ سے وہ اکیلا پڑ جاتا ہے۔ اللہ بھی گناہوں میں ہمارے ساتھ نہیں ہوتے تو ہم بے سہارا ہو جاتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی جب کوئی گناہ کرتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، ہم ڈرتے ہیں اور ہم بہادری، دلیری اور جرأت کے ساتھ وہ گناہ نہیں کر پاتے، لیکن ہم پھر بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن نیکیوں میں تو اللہ بھی ساتھ ہوتا ہے، نیکیوں میں تو ہمارا ضمیر بھی ہمیں یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری جان تو اچھا کام کر رہا ہے۔ نیکیوں میں تو ہماری سوچ بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہے، ہمارا دل بھی مطمئن ہوتا ہے، اور ہمیں نیکی کرنے کے بعد جو ملنے والی خوشی ہوتی ہے اس کا بھی احساس ہوتا ہے کہ واقعی میں مطمئن ہو جاؤں گا، میں اچھا کام کر رہا ہوں۔ تو نیکی کرتے وقت تو میں اور بہادر ہو جاتا ہوں، پھر میں نیکی کیوں نہیں کر پاتا؟ کبھی نوٹ کیا اس پوائنٹ کو؟ آج میرے لیے گناہ بہت آسان، نیکی کرنا بہت مشکل، زنا کرنا بہت آسان، نکاح کرنا بہت مشکل، گانے سننا بہت آسان، اللہ کی باتیں سننا بہت مشکل، فلمیں دیکھنے سے انٹرٹین ہو رہا ہوں، قرآن کی تلاوت سننے سے بور ہو رہا ہوں، لڑکیوں کا ناچ گانا دیکھنے سے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا، گھنٹوں گزر جاتے ہیں، پورا پورا دن گزر جاتا ہے گیمز کھیلتے ہوئے، وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن جب 10 منٹ کے لیے نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے میں سالوں سے کھڑا ہوں اور یہ کب ختم ہوگی۔ اور نماز ہم پھر اتنی جلدی جلدی پڑھتے ہیں، نیکی کا کام ہم اس لیے جلدی کرتے ہیں تاکہ گناہ کر سکیں۔ ہماری کنڈیشن اس سچویشن تک آ چکی ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم نماز کو اس لیے جلدی پڑھتے ہیں تاکہ جلدی جلدی ختم ہو اور ہم گناہ کے کاموں میں پھر سے مصروف ہو جائیں۔ یار اتنی نازک سچویشن میں کتنا مطمئن ہو کے اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ یار اس سچویشن پہ تو مجھے راتوں کی نیند نہیں آنی چاہیے۔ میرے سامنے میری موت ہے، میرے سامنے ایک جنت اور جہنم کا نقشہ ہے، میرے سامنے میرے رب کے سوالات ہیں، میرے سامنے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فیس کرنا ہے، میرے سامنے قبر کی رات ہے، میرے سامنے فرشتوں کا آنا اور اس کے 3 سوال کا پوچھنا ہے۔ یہ سوال اتنے دھندلے کیوں ہو گئے؟ یہ حقیقت اتنی دبی دبی کیوں لگ رہی ہے مجھے؟ اور وہ چیزیں جو میں چھوڑ لوں گا، وہ چیزیں جو میرے سامنے لوگ چھوڑ رہے ہیں، یار یہ جن چیزوں کا میں مالک ہوں نا، یہ جو چیزیں مجھے اللہ نے دی ہیں، آپ کو دی ہیں، یہ آپ سے پہلے بہت سارے لوگوں کو مل چکی ہیں، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے بہت سارے لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ کوئی بھی اپنے ساتھ کچھ لے کر نہیں گیا۔ وہ کفن لے کے جاتا ہے جو اس کے اپنے پیسوں کا نہیں ہوتا، وہ بھی اس کا کوئی چاچو، ماموں یا بھائی، باپ وغیرہ خرید کر لاتا ہے۔ اتنا بے بس ہو جاتا ہے۔ بلینئر جب جاتے ہیں تو خالی ہاتھ جاتے ہیں۔ تو میں اس چیز سے اپنے لیے سبق کیوں نہ لوں یار؟ میں ایک عقل مند شخص ہوں، میں اپنے لیے گھاٹے کے سودے کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے جب دنیا میں 10 لاکھ کا نقصان نظر آتا ہے، میں اس نقشے کے قریب نہیں جاتا۔ جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان تو مجھے لے ڈوبے گا، یہ تو مجھے میرے لاکھوں ڈبو دے گا، میں اس انسان سے سلام کرنا پسند نہیں کرتا۔
تو جو میری آخرت برباد کر رہا ہے میں تو اس کے ساتھ ہنس رہا ہوں. میں ایسے دوستوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہا ہوں جو میری آخرت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. میں ایسے نقشوں میں خود کو مصروف رکھے ہوئے ہوں جس نے میری آخرت، میری عبادات، میری اللہ کا تعلق، میرے دل کا سکون، میری دنیا کا چین، ہر چیز مجھ سے لے لیا. لیکن پھر بھی میں اس کے ساتھ ہنس رہا ہوں، کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں. کبھی یہ بھی نہیں سوچتا کہ یار اس کی وجہ سے تو میری ساری لائف برباد ہے، یار اس چاہت کی وجہ سے تو میں اللہ سے دور ہو گیا، یار اس چیز کی وجہ سے میں اللہ سے دور ہو گیا، یار اس رشتے کی وجہ سے میں اللہ سے دور ہو گیا، یار اس غلامی کی وجہ سے میں اللہ سے دور ہو گیا. اللہ سے دور ہونا ہم اپنے آپ کے لیے نقصان سمجھتے ہی نہیں ہیں. دنیا کی ساری چیزیں مل جائے نا تجھے، دنیا کی ساری چیزیں تیرے سامنے جب کوئی کھانا پیش کرے نا تو وہ برتن کے پلیٹ میں ہو، تو ایسی سکسیس بھی اگر گیٹ کر لے نا، تو جب گاڑی میں چلے نا تو تیری گاڑی کے ٹائر سونے کے بنے ہو، تو جب آگے پیچھے جائے نا تو تیرے پیچھے قافلیں چلے، جب تو گھر سے باہر نکلے نا تو لاکھوں لوگ تیرے ایک سگنیچر، تیرے ساتھ ایک سیلفی بنانے کے لیے تیرا منتظر، تیرے انتظار کر رہے ہو. ملین ایئرز تیرے غلام بن جائے نا، بل گیٹس جیسے 100 آدمی تیرے برتن صاف کرے، اگر تو ایسی کامیابیوں کو بھی پہنچ جائے میری جان، اگر تجھ سے تیرا رب ناراض ہے تیری زندگی میں، خدا کی قسم تو ایک نالی میں رہتے ہوئے کیڑے سے بھی بدتر زندگی گزار رہا ہے. اور اگر تیرے پاس پھٹے پرانے کپڑے ہیں، ایک دن کا کھاتا ہے تو دوسرے دن تو بھوکا رہتا ہے. اگر تیرا رب تیرے کسی ایکشن کی وجہ سے تجھ سے راضی ہے، تیرا رب کسی چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے، تیری چھوٹی سی سوچ کی وجہ سے تجھ سے راضی ہے، تو نے ایسا کچھ کیا جس کی وجہ سے تیرے رب کو وہ ادا، وہ بات، وہ عمل پسند آ گیا، اور تیرے رب نے تجھ سے محبت کرنے کا اعلان کر دیا، تجھ سے راضی. ہونے کا اعلان کر دیا، اللہ کی قسم تو کامیاب ہے. تیری کامیابی دنیا کی دولت، شان و شوکت نہیں ہے، کسی کا پا لینا نہیں ہے، خواہشوں کا پورا ہو جانا نہیں ہے، ملین ایئر بن کے تو اپنے آپ تیرے رب کی عبادت ہے. اگر وہ تیری زندگی میں موجود ہے تو اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ سمجھ، دنیا کے کسی بھی نقشے کی فکر نہ کر. لیکن یار رب سے دوری نہ اختیار کرو، خدا کی قسم مٹ جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. تیرا رب رب ہو کر تجھے اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے، اور تو ایک بندہ ہو کر اللہ سے دور جا رہا ہے. تیری اوقات کیا ہے؟ تو سمجھتا کیا ہے خود کو؟ تو اپنی پیدائش بھول گیا؟ پانی کے ایک قطرے سے تو پیدا ہوا، آج تو میں کرتا ہے. تو اپنی کمزوری بھول گیا؟ رو رو کے تو ماں کا دودھ مانگتا تھا. تیرے ہاتھوں میں اتنی قوت نہیں تھی کہ روٹی کا نوالا توڑ کے اپنے دانتوں سے چبا کر اپنے میدے میں لے جا کر اپنی بھوک کو مٹا سکے. آج تو جب بڑے بڑے کھانے کھاتا ہے تو تجھے تیرا رب یاد نہیں آتا، تجھے تیرے رب کی شکر یاد نہیں آتا. تو کیا تھا؟ ہاں، بھول گیا نا اپنی پہچان. یہی ہوتا ہے جب انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے، پہچان بھول جاتا ہے، اپنا برا وقت بھول جاتا ہے نا، تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. شیطان نے آج تک تجھے کیا دیا؟
یہ جو گھر تمہارے پاس ہے شیطان نے دیا تمہیں، یہ جو جوانی تمہارے پاس ہے شیطان نے دیا تمہیں، یہ جو حسن، یہ جمال، یہ 6 فٹ کا جسم، یہ سوچ، یہ عقل، یہ عزت، یہ ماں باپ، یہ گاڑیاں، یہ بنگلے، یہ پیسے، یہ شعور، یہ علم، یہ لائف سٹائل، کس نے دیا تجھے؟ شیطان نے؟ نہیں، شیطان نے تجھے کیا دیا میں بتاتا ہوں۔ شیطان نے تجھے بے حیائی دی، تیرے سامنے بے حیائی لا کر تیرے ڈیزائرز کو ہٹ کیا، تیرے اندر تیری شیطانیت کو جگایا، تجھے اپنے رب کی نافرمانیوں پہ اکسایا، اور تو اس کی باتوں میں آ گیا، تجھ سے گناہ کروائے اس نے، تجھ سے تیری آخرت برباد کروائی اس نے، تجھ سے تیرے ہی ہاتھوں سے تیری جہنم کا ساز و سامان اس نے اکٹھا کروایا، اور تو کرتا گیا۔ شیطان نے یہ کروایا تجھ سے۔ شیطان نے ہر گناہ کروایا تجھ سے، اور ہر گناہ کے بعد تجھے بے سکونی کے حوالے کیا۔ شیطان نے تجھ سے اللہ کی نافرمانی کروائی، اور ہر نافرمانی کے بعد تجھے بے چین کیا، اور تو اس کی مان رہے، تو اس کے نقشوں میں، اس کے بنائے ہوئے جالوں میں خوش ہے۔ اور تجھے جس رب نے عزت دی، تجھے جس رب نے کسی قابل بنایا، تجھے جس رب نے شعور دیا، دنیا کا سٹیٹس دیا، ہر چیز دی جسے تو استعمال کر رہا ہے، وہ رب جو تیرا ڈیلی بیسس پہ 3 ٹائم کی بھوک مٹاتا ہے، وہ رب جو تمہیں ڈیلی بیسس میں سلا کر تمہارے جسم کی تھکان کو دور کرتا ہے، اس رب کی نافرمانیاں تو کر رہا، اس رب کا تو شکر نہیں کر رہا، اس رب سے تو محبت کے بول نہیں بول رہا، اس رب کے سامنے تو قیام نہیں کر رہا، اس رب کے سامنے تو جھک نہیں رہا، اس رب کے سامنے تو سجدہ نہیں کر رہا، اس رب کا شکر تو نہیں کر رہا، نہ ایکشن سے، نہ بول سے، نہ عمل سے، نہ ہی سوچ سے۔ تو اس رب کے قرآن کو اگنور کر رہا ہے، تو اس رب کی باتوں کی طرف دھیان ہی نہیں دیتا، تو اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے۔ تیری زندگی جس طرح 20 سال ہو گئے گزر گئی، اس طرح جو بچی کچی ہے وہ بھی گزر جائے گی، اور آخر میں تو اتنا شرمندہ ہوگا نا میری جان، اتنا شرمندہ ہوگا کہ تو اپنے آپ کو اتنا کوسے گا نا کہ میں کیا بتاؤں، امیجن نہیں کر سکتے اس چیز کو۔ تو خیر، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو، بس میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں جو مقام اللہ کا ہونا چاہیے تھا، وہ مقام ہم نے اللہ کو آج تک نہیں دیا۔ اس بات کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہوگا۔ ایکسیپٹ کرنے کے بعد ہمارے دل ہمیں تھوڑے سے یہ سوچنے پر مجبور کرے گا کہ ہاں یار، میں نے تو برا کیا۔ دیکھو، ایک ظالم انسان بھی جب کسی پر ظلم کرتا ہے نا، ایک ظالم انسان بھی جب 10 لوگوں پر ظلم کرتا ہے نا، تو جب وہ 11ویں بندے پر ظلم کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس کا دل اسے ایک دفعہ ضرور یہ کہتا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے، اس کو معاف کر دے۔ تو وہ ظالم انسان جس کو پوری دنیا اس کے ظلم سے جانتی ہے، جس سے لوگ اس کے ظلم کی وجہ سے ڈرتے ہیں، وہ ظالم انسان بھی کسی نہ کسی موقع پر آ کر کسی پر ترس کھا لے گا۔ لیکن تو اپنے ظلم میں، تو جتنا اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، کیا تیرے دل میں اتنا احساس نہیں پیدا ہو رہا کہ میں رک جاتا ہوں، میں تھک جاتا ہوں، یہ جو زندگی میں 2-4 برائیاں، گمراہیاں، نافرمانیاں موجود ہیں، بس کر دیتا ہوں۔ 10 دفعہ تو کر لیا زنا، کیا مل گیا؟ 10 دفعہ تو دل توڑ دیے لوگوں کے، کیا مل گیا؟ ہزاروں دفعہ چوریاں کر لی، ہزاروں دفعہ جھوٹ بول لیے، ہزاروں دفعہ غیبتیں کر لی، لاکھوں نمازیں چھوڑ دی، کیا ملا تجھے؟ کچھ نہیں ملا۔ کچھ ملا؟ کچھ حاصل ہوا؟ نہیں، الٹا بے سکونی۔ تو کیوں نہ آج سے اپنی زندگی کا رخ ہی بدل دیں ہم؟ کیوں نہ آج ہم اپنے رب کے سامنے جائیں اور اس سے کہیں کہ اللہ، بھولا ہوں، کمزور ہوں، نادان ہوں، گنہگار ہوں، مانتا ہوں، لیکن میں تجھے بھی جانتا ہوں، تو رحمان ہے، رحیم ہے، مالک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، سلامتی والا ہے، امن قائم کرنے والا ہے،
میں نے اپنے گناہ کیے، تیرا کوئی نقصان نہیں کیا، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اے اللہ میں تیرے در پر آ کر تجھ سے اس لیے معافی مانگتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تو میرا رب ہے اور تیرے علاوہ مجھے کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ تو کیا اللہ تمہیں اگنور کرے گا؟ پھر نہیں کرے گا۔ شیطان اس وقت تمہارے دل میں یہ خیال ڈالے گا کہ نہیں یار کیا کر رہے ہو، اس رب کے پاس جا رہے ہو جس کی 20 سال نافرمانیاں کی ہیں تم نے، اس رب کے پاس، اس رب سے صلح کر رہے ہو کہ جس نے گناہوں پر بڑے بڑے عذاب دینے کا کہا ہے۔ تم نے تو زنا بھی کر لیا، تم نے تو چوریاں بھی کر لی، تم نے تو شراب بھی پی لی، تم نے تو لوگوں کے حق بھی مار لیے، تمہیں تو سزا ضرور ملے گی۔ پھر شیطان تمہیں یہ باتیں سلجھائے گا اور تجھے اللہ سے دور کرے گا۔ یعنی سوچ کہ شیطان کتنی سٹرگل کر رہا ہے تجھے تیرے رب سے کٹانے کے لیے، اور تو تھوڑی سی سٹرگل نہیں کر سکتا اس شیطان سے آزاد ہونے کے لیے۔ تو ایک طاقتور ذات کو للکار تک نہیں سکتا اپنی مدد کے لیے۔ تو اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربی انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں کمزور ہوں میری مدد کر، اے اللہ میں نفس کے بہکاووں میں ہوں، میں شیطان کی غلامیوں میں ہوں، اے اللہ میری مدد کر، مجھے نکال اس گندگی سے۔ اتنا نہیں کر سکتا تو، اور آج تک کیا نہیں کر سکتا نا، اسی لیے تو نہیں کیا۔ تو آج ہمارا ٹاسک، ہمارا مشن، ہمارا ویژن ایک ہے، چاہے جتنا بڑا عبادت گزار ہے، چاہے جتنا بڑا گنہگار ہے، آج آپ لوگوں نے تعلیم کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اگر آپ نے ہزاروں نمازیں چھوڑی ہیں ڈزنٹ میٹر، اگر آپ نے 100 دفعہ زنا کیا ہے ڈزنٹ میٹر، اگر آپ نے لوگوں کے حق مارے ہیں تو ان کو واپس کر دینا، اگر آپ کی زندگیوں میں بڑے سے بڑی بے حیائی موجود ہے، اگر آپ کی زندگی میں بڑی سے بڑی آزمائش موجود ہے، آپ نے بالکل اس کے بارے میں نہیں سوچنا، آپ نے ایک امید سے اپنے رب کے پاس جانا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے سلام پھیر کے خالی ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھا کر ان ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے اپنے اللہ سے کہنا ہے کہ یا اللہ میں واپس آنا چاہتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے دور نہیں جانا چاہتا، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آج کی شام آخری شام ہو، کل کا دن آخری دن ہو، یہ گزرنے والا مہینہ آخری مہینہ ہو، اے اللہ پلیز مجھے معاف کر دے۔ خدا کی قسم تم یہ الفاظ جب منہ سے نکال رہے ہوگے تو ہو سکتا ہے یہ الفاظ تمہارے منہ سے نکلنے میں دیر لگائے، لیکن اللہ رب العزت تمہاری فیلنگز کو دیکھتے ہوئے، تمہارے ابی کے ارادے کو دیکھتے ہوئے تمہارے سارے گناہوں پر پانی پھیر دیں گے، تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، تمہیں ایک نئی زندگی بخشیں گے، تمہیں شیطان کی غلامی سے آزاد کریں گے۔ تو بس اپنے رب کا دامن پکڑ لے۔ حالانکہ نبی فرماتے ہیں میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارے درمیان۔ ہمارے نبی اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن وہ جانتے تھے کہ میری امت بہت کمزور ہے، وہ جانتے تھے کہ میری امت شیطان کے بہکاووں میں آئے گی، وہ جانتے تھے کہ میری امت پر بہت بڑے بڑے فتنے آئیں گے اور یہ لوگ ان فتنوں کا شکار ہو جائیں گے، وہ جانتے تھے کہ یہ سب دجال کے غلام بن جائیں گے، یہ سب بے حیائی کی عبادتیں کریں گے، یہ بکھر جائیں گے، ان کے دل، ان کی فیلنگز، ان کی تھاٹس سب کے سب اللہ سے دور ہو جائیں گے، یہ اللہ کو ایک بیگانہ اپنے سے دور سمجھیں گے۔ ایسا دور آئے گا اس امت پر۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ میں 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، میری امت میرے نبی نے میرے لیے فرمایا، آپ کے لیے فرمایا کہ علی میں 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان 2 چیزوں کو تم پکڑے رکھو گے تمہیں دنیا گمراہ نہیں کر پائے گی، تم کسی فتنے کا شکار نہیں ہوگے، تم اللہ سے دور نہیں ہوگے۔ آپ کے لیے بھی کہا یہ، اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن، جو آج ہمارے گھروں میں ڈسٹ سے بھری پڑی کسی اونچی سی جگہ پہ ہم نے ثواب کی نیت سے رکھا ہوا ہے، جو ہمارے ہاتھوں میں آتی تو ہے لیکن تب کب آتی ہے؟ جب ہماری کوئی ماں، جب ہماری کوئی بہن بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہو تو اس کے اچھے نصیب کے لیے اس کے سر پر رکھ کر اسے دروازے تک چھوڑ آتے ہیں کہ جا تو اس قرآن کے سائے کے نیچے، اس قرآن کی رحمتوں کے نیچے اللہ کے حوالے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور یا جب کوئی مرتا ہے تو جنازے میں اس کے
تکیے سہانے اس کے ساتھ قرآن کو رکھا جاتا ہے کہ اب اس کی مغفرت ہو جائے گی اس کے لیے. بس قرآن صرف یہاں تک محدود ہو گیا ہے ہماری زندگیوں میں. اور اللہ کی نبی فرماتے ہیں کہ یہ قرآن تمہیں آنے والی بے حیائیوں سے بچائے گا. یہ قرآن تمہیں تمہاری زندگی کا مقصد سمجھائے گا. یہ قرآن تمہیں اللہ سے اٹیچ رکھے گا، قریب رکھے گا. اس قرآن کا مقصد یہ ہے کہ تم فتنوں سے بچ جاؤ. اس قرآن کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان لو. اس قرآن کا مقصد یہ ہے کہ تم ایک اچھی زندگی گزارو. اس قرآن کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں اللہ کے قاعدے قانون کا علم ہو جائے اور تم اسی اللہ کے قاعدے قانون کے اندر رہتے رہتے اپنی 10 سالہ 20 سالہ 60 سالہ ایک ایوریج ریٹ جو ہوتا ہے انسانی لائف کا، اتنی زندگی گزار کر آ جائے، مر جاؤ، تاکہ تم ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ. لیکن ہم یہ ساری چیزیں تو بھول گئے. باقی ثواب یاد ہے، برکتیں یاد ہیں، رحمتیں یاد ہیں. کھولو یار اسے، پڑھو یار اسے. کبھی کبھی ویسے ہی اسے سینے سے لگا لیا کرو کہ تو میری بخشش کرے گا. قیامت کے دن یہ قرآن انسانی شکل میں آئے گا ہمارے سامنے. پتہ ہے اللہ سے کیا کہے گا؟ اللہ یہ ہے وہ شخص، اللہ یہ ہے وہ شخص جس نے مجھے اگنور کیا، مجھے نہیں پڑھا، مجھے نہیں سمجھا، میرے مطابق زندگی نہیں گزاری، میرا انکار کیا اس نے. لہٰذا جس طرح اس نے مجھے اگنور کیا، آج تو بھی اس کو اگنور کر دے. اور دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے جب قرآن ان کے سامنے جائے گا تو اللہ سے کہے گا اللہ یہ ہے وہ لوگ جو مجھے پڑھتے تھے راتوں میں، جو میرے مطابق اپنی زندگی ڈھاتے تھے. اللہ ان لوگوں نے میرا دامن کبھی نہیں چھوڑا، لہٰذا میں آج ان کی بخشش کی دعا کرتا ہوں، سفارش کرتا ہوں تجھ سے. اللہ قرآن کی سفارش کو سنے گا، جہنم کی آگ سے بچائے گا تم لوگوں کو. چھوٹے چھوٹے مقصدوں کے لیے قرآن کو یوز کر رہے ہو، بڑے بڑے مقصد کو تم لوگوں نے پیچھے کر دیا، میں نے پیچھے کر دیا. اسی وجہ سے تو ہماری زندگی ایک الجھے ہوئے دھاگے کی طرح بس گزر رہی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. بددینی آ گیا ہمارے گھروں میں. اور دوسری چیز کیا تھی؟ سنت، میرے طریقے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے. وہ گھر میں کیسے رہتے تھے، وہ بازاروں میں کیسے تھے، وہ لوگوں کے ساتھ اس کا مزاج کیسا تھا، اس کے عبادت کے طریقے کیسے تھے، وہ کھاتے کیسے تھے، وہ سوتے کیسے تھے، ہر چیز موجود ہے. ان کا حلیہ کیسا تھا، ان کی نصیحتیں کیا تھی، وہ کون سی حدیثوں میں کیا کیا باتیں ہمارے لیے چھوڑ کر گئے، اور وہ باتیں کتنی ہماری زندگیوں کے اندر ہے. آپ سوچ لیں، ہزاروں حدیثیں ہمارے سامنے آتی ہے، کوئی ایک حدیث بتا دے جس پر ہم پراپر عمل کر پا رہے ہیں آج کے دور میں. نہیں ہے. دونوں چیزوں کو چھوڑا، قرآن کو بھی، حدیث کو بھی، اللہ کی نبی کی سنتوں کو بھی، تو دیکھو آج ہماری زندگی کہاں سے کہاں چلی گئی. ہر بندہ اپنی ذات میں گم، ہر بندہ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو اپنے لیے پہاڑ سمجھ رہا ہے اور مایوسیوں کا شکار. ہر بندے کی زندگی سے عبادتیں غائب، ہر بندے کی زندگی سے سچائیاں، وفائیں، جفائیں غائب. غلطی ہماری ہے. جن چیزوں سے اللہ اور اس کا نبی ہمیں منع کر کے گئے ہم وہ کر رہے ہیں، تو پھر عذاب کے لیے ہمیں ریڈی رہنا چاہیے. اور جی چیزیں وہ اپلائی کرنے کے لیے بتا گئے ہم اس کو اگنور کرتے ہیں، تو سکھ کہاں سے آئے گا؟ بھائی یہ نیچرل ایک چیز ہوتی ہے، اگر آپ اچھائی کرو گے تو آپ کے ساتھ اچھائی ڈیفینیٹلی ہوگی. لیکن آپ تو اپنے لیے برائی چوز کر رہے ہو، اپنے لیے بے حیائی کو چوز کیا ہوا ہے. سارے نوجوان دیکھو کیا کر رہے ہیں. تو خیر دیکھو، اب ہم جس بھی کنڈیشن میں چلے گئے نا، چلے تو گئے ہم، اب اس سے نکلنا ہے. اور نکلیں گے کیسے؟ سوال یہ آتا ہے کہ نکلوں کیسے، کیا کروں؟ مجھے تو اتنا بھی نہیں پتا کہ میں نے اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں اپنی عبادتوں پہ کیسے اپنے آپ کو مضبوطی سے قائم کر لوں. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں نبی کی سنتوں کو کیسے اپلائی کرنے والا بن جاؤں. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں جنت کو کیسے حاصل کروں. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں اللہ سے باتیں کیا کروں. تو ماں کے پیٹ سے تو کوئی نہیں سیکھ کے آتا بھائی.
اگر میں اپنی بات کروں تو 21 سال کی عمر تک تو مجھے بھی کچھ پتہ نہیں تھا. مجھے تو میرا کلمہ تک نہیں آتا تھا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ورڈنگ میری غلط تھی. مطلب مفہوم مقصد تو دور کی بات، ورڈنگ نہیں ٹھیک تھی. لیکن میں نے محنت کی. میری محنت کا بدلہ مجھے اللہ نے دیا. 2 دنوں میں نہیں ہوا یہ سب، آہستہ آہستہ ہوتا ہے. جتنے بھی یہ بڑے بڑے مجدد علماء صلحاء تہجد گزار بنے ہوتے ہیں، کیا یہ ایک دن میں بن جاتے ہیں؟ دنیا کی کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے جب انسان 5 سال کی سٹرگل کر سکتا ہے، تو کیا آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے 1 ہفتہ کوشش نہیں کر سکتا؟ جب ایک ڈاکٹر بننے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ 5 سال ڈگری حاصل کرنے کے لیے 5 سال لگاؤں گا، وہاں تو وہ یہ نہیں سوچتا. وہ تو کہتے 5 سال ہے یار، ٹھیک ہے کر لوں گا، آگے کی 20 سال تو اچھے گزریں گے. وہاں تو ایسی سوچ پیدا ہوتی ہے. لیکن جب کوئی کہتا ہے کہ دین کو سیکھنے کے لیے 40 دن دے دو، دین کو سیکھنے کے لیے 4 ماہ کی تبلیغ میں چلے جاؤ، دین کو سیکھنے کے لیے 3 دن لگا لو، دین کو سیکھنے کے لیے چلو زندگی میں موجود تمہارا دن 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ نکال کر کسی سے پڑھ لو یا کوئی بک ریڈ کر لو، قرآن پڑھ لو. کیسے ہوگا، کیسے کروں گا میں یہ؟ وہاں پر ہم اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں، خود ہی ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں. دھوکے کو سمجھو، اس لائف کو سمجھو. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک بات فرما رہے ہیں. اب یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے، اپنی باتیں نہیں ہیں. جتنے یقین کے ساتھ سنو گے، اتنا جلدی اتنا فاسٹلی تم اس پر اپنے آپ کو کھڑا کر پاؤ گے. اگر یقین کے بغیر ایک بات سنو گے نا، تو یہ ایسے ہی ہوگی کہ بس کسی نے ہوا میں بات کی اور ایک کان سے سنی اور دوسرے کان سے نکل گئی، بس دیٹس اٹ. ثواب کی نیت سے تو سن لیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں یہ بات کروں، جب میں یہ آیت آپ کے سامنے بیان کروں، تو آپ اس پہ اٹل یقین رکھیں کہ ہاں ایسا ہی ہوگا. یار اس نے کون سا اپنے سے کوئی بات کی ہے؟ اس نے تو ایک آیت سنائی ہے. تو آیت کو اتارنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے. آیت کو ہم تک پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے. آیت میں بات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جو جھوٹ سے پاک ہے، جو نیند سے پاک ہے، جو اس دنیا اس یونیورس کا مالک ہے، خالق ہے، جو عزتیں دیتا ہے، جو ذلتوں سے محفوظ رکھتا ہے، جو کسی کا سہارا بنتا ہے تو دنیا اسے توڑ نہیں پاتی، جو کسی کی طاقت بنتا ہے تو دنیا اسے کمزور نہیں کر پاتی، جو کسی کو کامیابیاں دینے پر تل آئے تو دنیا کی ساری طاقتیں اس کے سامنے ڈھیر ہو جاتی ہیں اور وہ کامیاب ہو کے رہتا ہے. ایک ایسی ذات کی بات ہے. اب انسان کے دل میں جتنا اللہ کا یقین ہوگا، وہ اتنا ہی اس بات سے متاثر ہوگا. بس ہم نے اپنے دلوں میں اپنے رب کا یقین پیدا کرنا، ہم نے اپنے زندگیوں کو اپنے رب کے حوالے کرنا ہے. خدا کی قسم اس زندگی کی ایسی قیمت لگے گی کہ آپ بھی خوش ہو جاؤ گے. تم صرف 1 ہفتے کی سٹرگل شروع کرو اپنے رب کو پانے کے لیے. ہفتہ پورا ہونے سے پہلے ہی تو فیل کر لے گا کہ تجھ سے اللہ راضی ہے. تو صرف زندگی کے 20 سالوں میں صرف 3 دن نکال اس نیت کے ساتھ کہ یہ 3 دن میرے اللہ کے ہیں. تو دیکھ تیرے وہ 3 دن تجھے کہاں پہنچاتے ہیں. تو زندگی میں تو 24 گھنٹے میں کوئی 1 گھنٹہ ایسا نکال کہ جس میں تیرا دل، تیرا سوچ، تیرا وہم، تیرا خیال، تیری سٹرگل، تیری محنت سنسیئر ہو کے صرف اللہ کے لیے ہو. دیکھ تجھے تیرا وہ 1 گھنٹہ کتنا سکون دیتا. تو نکالتا نہیں ہے. تو آج، کل، ابھی رک جاؤ تھوڑی دیر بعد ان دھوکوں میں. اور یہ دھوکے دیکھ لو، صدیاں گزر گئی ہیں لیکن آج تک تم اپنی نیک نیتی پر عمل نہیں کر پائے. اور یہ اسی طرح زندگی دھوکہ دیتی ہے. زندگی تمہیں اتنا مصروف رکھے گی کہ تم سے تمہارے ہزاروں مقصد چھپا کے رکھے گی. جب انسان کسی چیز کو مقصد سمجھتا ہے نا، تو رات دن ایک کر کے اسے حاصل کر کے رہتا ہے. جب انسان یہ اٹل فیصلہ کرتا ہے نا کہ میں نے اپنے باپ کی کسی خواہش کو پورا کرنا ہے،
میں نے بچوں کی رسپانسبلٹی اٹھانی ہے، میں نے اپنے بچوں کے لیے ایک ویل سیٹلڈ فیوچر بنانا ہے، یقین کرو کہ اس کی اتنی ہی محنت پھر جاری ہو جاتی ہے۔ جب تم یہ ارادہ کرو گے نا کہ میں نے اپنے رب کو پانا ہے، جب تک میں اپنے رب کو پا نہ لوں، سمجھ نہ لوں، جب تک میں اپنی زندگی کو اپنے رب کے در پر لے نہ آؤں، تب تک میں نے اس اسٹرگل کو روکنا نہیں ہے، تب تک میں نے اس جسم کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا۔ تو دیکھ تو اپنے رب کو کیسے پاتا ہے۔ ارے میری بات سن، میں سناتا ہوں، ایک بات یاد رکھ۔ میں نے کل آپ سے ایک بات کہی تھی کہ جب آپ اللہ سے کچھ مانگتے ہو تو اس میں شک ہوتا ہے، یا تو اللہ آپ کو دے دیتے ہیں یا اللہ رب العزت آپ کو نہیں دیتے، اوکے؟ لیکن جب آپ اللہ سے اللہ کو مانگتے ہو، جب آپ اللہ سے اللہ کی ہدایت کو مانگتے ہو، تو اللہ اس انسان کو ڈیفینیٹلی دیتے ہیں۔ سو اٹس مین، یہ پروو ہوا کہ جب تم اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگو گے، جب تم اللہ سے اللہ کی عبادتوں کو مانگو گے اور تم سنسیئر ہو کے مانگو گے، تمہارے دل میں اخلاص ہونا ضروری ہے۔ جیسے چیزوں کے لیے دعائیں کرتے ہو نا، تو دعاؤں سے پہلے ایک فیلنگ ہوتی ہے، اس چیز کی کمی محسوس کرتے ہو، تب جا کے تم رب سے اپنی ضرورت کو پورا کروانے کے لیے اس کی منتیں کرتے ہو۔ اسی طرح جب تم ہدایت کو اپنی ضرورت سمجھو گے اور اپنے اللہ سے کہو گے کہ اللہ میری زندگی گمراہیوں اور بے حیائیوں میں گزر رہی ہے، میری زندگی میں عبادتیں نہیں ہیں، پلیز مجھے عبادتوں کی ضرورت ہے، پلیز مجھے تیری یقین کی ضرورت ہے، پلیز مجھے تیرے سہارے کی ضرورت ہے، پلیز اپنی معرفت کا قطرہ میرے دل میں ڈال دے، پلیز اپنی محبت کا قطرہ میرے دل میں ڈال دے۔ اللہ کی قسم صرف 3 دن لگاتار اللہ سے یہ دعا دل سے کر کے دیکھو، تم چوتھے دن اپنے دل کی فیلنگز کو چیک کرو، اگر تمہیں تمہارے اللہ کی محبت فیل نہ ہوئی تو تم مجھے جھوٹا کہنا۔ جب تم اللہ سے اللہ کو مانگو گے نا، جب تم اپنے منہ سے یہ الفاظ نکالو گے دل سے فیلنگز کے ساتھ کہ اللہ مجھے تو چاہیے، اس کو بولتے ہوئے ہی تمہاری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگ جائیں گے۔ سوری۔ تو بولو اللہ سے کہ اللہ مجھے تو چاہیے، اللہ تو نے تو مجھے وہ چیزیں دے دی جو میں نے تجھ سے مانگی ہی نہیں، اور بڑی پریشیس چیزیں ہیں، لیکن آج میں تجھ کو مانگتا ہوں۔ میری زندگی میں سب کچھ ہے لیکن تو نہیں ہے، مجھے تو چاہیے۔ بولو الفاظ ایسے اللہ سے، دیکھنا پھر کیا ہوتا ہے، دیکھنا شیطان کا جادو کیسے ٹوٹتا ہے، دیکھنا تمہارا ایمان لیول کیسے آسمانوں کو چھوتا ہے، دیکھنا تمہارا یہ توکل تمہارے رب پہ کتنا بڑھتا ہے، دیکھنا تمہاری زندگی میں یہ جو خون دوڑ رہا ہے نا، اس میں سکون دوڑے گا، تمہاری یہ جو جسموں میں رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے، یقین کرو تم محسوس کرو گے کہ تمہارے رگوں میں اللہ کی محبت دوڑ رہی ہے، تم قیمتی سے قیمتی چیز بھی اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ گناہ کیا چیز ہے؟ گناہ کیا چیز ہے؟ گناہ کی کیا ویلیو ہے؟ گناہ ہم اللہ کے لیے نہیں چھوڑ سکتے۔ جب تمہارے دل میں ایمان کا بیج بویا جائے گا، جب تمہارے دل میں اللہ رب العزت کی محبت آئے گی، تو تم اپنی زندگی کا سودا کرو گے اپنی اللہ کی محبت کو پانے کے لیے۔ گناہ تو بڑی چھوٹی سی چیز ہے۔ تم آج جن 5 نمازوں سے گھبرا رہے ہو نا کہ 5 نمازیں نہیں پڑھ پا رہا، تو تہجد تک جائے گا۔ تو آج قیام میں صحیح طریقے سے کھڑا نہیں ہو پا رہا نا، تنگ ہوتا ہے۔ جب تو قیام میں کھڑا ہوتا ہے تو تیری سوچیں تجھے گھما پھرا رہی ہوتی ہیں۔ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اگر تو محنت کرے گا تو تو جب قیام میں کھڑا ہوگا نا، تو تجھے ایسا لگے گا میں اپنے رب کے قریب چلا گیا ہوں، میں اس سے باتیں کر رہا ہوں۔ یہ کوئی آسمانی باتیں نہیں ہیں۔ تو آج تنہائیوں میں گناہ کرتا ہے، تو اس دن تنہائیوں میں اپنے گناہوں پر روئے گا، تو ڈرے گا کہ میں تنہا ہوں، کہیں گناہ نہ ہو جائے، تو اللہ کو للکارے گا، اے اللہ مجھے بچا لینا۔
تیرے سامنے گناہ آئیں گے، تیرے سامنے بے حیائی کے نقشے آئیں گے، تیری نظریں جھکیں گی. تو اللہ کی محبت کو دل میں جگہ تو دے. تو اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے تو کر. دیکھ تیرا اللہ تیری لیے دنیا کیسے بناتا ہے اور تیری آخرت میں تجھے کیا عزتیں دیتا ہے. تو اپنے آپ پر رشک کرے گا، لوگ تجھ پر رشک کریں گے. مان جا یار اللہ کی، چھوڑ دے یہ گناہ یار، چھوڑ دے یہ بے حیائیاں، چھوڑ دے یہ حرام کام. مت سوچ کہ کیا ہوگا، چھوڑوں گا تو یہ ہوگا، نقصان ہوگا. تو اللہ کے لیے نقصان اٹھا، دیکھ تو کدھر جاتا ہے. تو اللہ کے لیے قربانی کر، دیکھ تیرا اللہ تجھے اس قربانی کے بدلے کیا دیتا ہے. اللہ صرف تیری نیت دیکھتا ہے. دیکھ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے اتنے قریب، اتنے محبوب، خلیل جسے کہا گیا، دوست، اللہ کے دوست ہیں. اللہ کو ان کی عبادات پر فخر ہے، اللہ کو ان کی سوچ اچھی لگتی ہے، اسی لیے تو اللہ نے ان کو خلیل اللہ کا ٹائٹل دیا. دوست ہے اللہ کے ابراہیم علیہ السلام. یار اتنا نیک بندہ، اسے آزمانے کی کیا ضرورت ہے یار. آزمایا تو اسے جاتا ہے جس پہ بھروسہ نہیں ہوتا، آزمایا تو اسے جاتا ہے جس پہ شک ہوتا ہے، آزمایا تو اسے جاتا ہے جو اپنے محبتوں میں جھوٹا ہوتا ہے، منہ پر بن رہا ہوتا ہے، دل میں کچھ اور ہوتا ہے. لیکن اللہ تو جانتے ہیں کہ میرا خلیل جو ہے میری محبت میں سچا ہے، میرا پیغمبر ہے، عبادتیں دل سے کر رہا ہے. اس کی سٹرگل دنیا کے لیے نہیں ہے بلکہ آخرت کے لیے ہے. میں نے جو حکم دیے ہیں وہ پراپر طریقے سے پورے کر رہا ہے، تو اسے آزمانے کی کیا ضرورت تھی اللہ کو. لیکن ہمیں سبق دیا کہ دیکھو جب بھی کوئی آزمائش آئے گی تو تم نے کرنا ہے اللہ کے لیے، کچھ تھوڑی بہت قربانیاں کرنی ہے. ایک ہی بیٹا تھا جو اتنی دعاؤں کے بعد مانگا گیا تھا، اور اللہ نے اتنی دعاؤں سے مانگا گیا تھا اور اللہ نے کہا تھا کہ جاؤ اسے قربان کرو. خلیل اللہ نے کیا کیا؟ قربانی کے لیے لے گئے. تو کیا قربان ہونے دیا؟ کیا اس کے بیٹے کو ضائع ہونے دیا؟ نہیں نا. تو تم جب اللہ کے لیے کچھ کرو گے، جب اللہ کے لیے اپنی زندگی میں موجود گناہوں کو چھوڑو گے، تو کیا اللہ کو نظر نہیں آئے گا؟ کیا تم یہ سمجھو گے کہ میں نے اللہ کے لیے چھوڑا لیکن مجھے تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں؟ ارے تمہاری ایک ایک سوچ سے اللہ واقف ہے، تمہارے ایک ایک عمل سے اللہ واقف ہے. تم صبح جب آنکھ کھولتے ہو نا، تو رات کو جب آنکھ بند کرتے ہوئے تمہاری آنکھ کتنی دفعہ پھڑپڑاتی ہے نا، تم اگر کاؤنٹ کرنے بیٹھو گے بھی تو نہیں کاؤنٹ کر پاؤ گے. تمہارا اللہ وہ بھی جانتا ہے کہ تمہاری آنکھ اس دن میں اتنی دفعہ جھپکی. تو کیا وہ اللہ جب تم اس کے لیے زنا کو چھوڑو گے، جب تم اس کے لیے اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑو گے، جب تم اللہ کے لیے کسی زندگی میں موجود ایک گناہ کو چھوڑو گے، تو کیا وہ اللہ کو نظر نہیں آئے گا؟ اور اللہ اس کو دیکھ کر تجھ سے محبت نہیں کریں گے؟ اور اللہ اس کو دیکھ کر تیری زندگی کا، تیری ہدایت کا فیصلہ نہیں کریں گے؟ ایسا کیسے گمان رکھتے ہو اپنے اللہ پر؟ تیری ایک بھی قربانی کو وہ ضائع نہیں کرے گا. تیرے ساتھ کوئی اچھا کرتا ہے نا، تو تیری یہ کوشش ہوتی ہے کہ زندگی میں کبھی ایسا موقع آیا تو میں اس کے ساتھ ضرور اچھا کروں گا. تو ایک انسان ہو کے اتنا اچھا سوچ سکتا ہے، تو کیا وہ رب ہو کر تیرے بارے میں اچھے فیصلے نہیں کر سکتا؟ تیرے گناہوں کے باوجود تجھے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے. جب تو وہ گناہ چھوڑے گا تو کیا وہ اللہ تجھے اپنے قریب نہیں کرے گا؟ وہ اللہ تو تجھے شروع دن سے ہی یہ چاہتا ہے کہ تو اس کے قریب رہے. اپنے اللہ سے اتنے بدگمان کیوں ہو گئے ہو؟ اللہ سے اتنا دور کیوں ہو گئے ہو یار؟ اپنے اللہ کو اتنا بیگانہ کیوں سمجھتے ہو؟ اپنے اللہ پر اس طرح کا بھروسہ کیوں نہیں کر پا رہے جس طرح کا اللہ خود چاہ رہا ہے کہ ایمان والے اللہ پر توکل کرتے ہیں؟ یہ چھوٹی چھوٹی مین کامن سی باتیں کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اللہ تمہیں کہتا ہے شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، سمجھ لو شیطان کو اپنا دشمن، مت کرو اس کی باتیں، اس کی نافرمانیاں اور اس کی فرما برداریاں. اللہ فرماتے ہیں میں تمہارا دوست ہوں. جب اللہ نے خود ہی دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو تھام لو.
اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا. تو یہ کیوں فرماتے ہیں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تو گناہ کرے گا. تو گناہ کرنے کے بعد تو پریشان کیوں ہو جاتا ہے؟ گناہ کرنے کے بعد تیرے ذہن میں ایک ہی سوچ آنی چاہیے کہ مجھے اب اللہ سے اس کو معاف کروانا ہے. بول کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے، ارادے کے ذریعے سے، کوشش کے ذریعے سے. تو یہ مایوسیوں کا شکار نہیں ہونا. تو چلو آج اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں. چلو آج زندگی میں موجود ہر گناہ سے توبہ کرتے ہیں. اللہ جانتا ہے کہ ہماری یہ توبہ ٹمپریری ہے، پرماننٹ نہیں ہے. ہم 2 دن گناہ سے بچیں گے، تیسرے دن وہی گناہ پھر کریں گے. اللہ جانتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العزت نے توبہ کی کوئی لمٹس نہیں رکھی کہ تمہارے پاس توبہ کرنے کے صرف 10 چانسز ہیں. تم 10 دفعہ گناہ کرو گے، تمہاری 10 دفعہ توبہ ایکسیپٹ کی جائے گی، 11ویں دفعہ تمہاری توبہ ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی. اللہ نے تمہیں ایک گرینڈ اپورچونٹی دی، آخری سانس تک، آخری لمحے تک بڑے سے بڑا گناہ کر گزرو. لیکن ہونا یہ ہے کہ غلطی سے ہو، جان بوجھ کے نہ ہو، غلطی سے ہو. گناہ کرنے سے پہلے دل تھوڑا سا ڈرے ضرور، اور کرنے کے بعد تھوڑا ندامت ہو. ایسے گناہ کو تو زندگی کے آخری لمحے تک اللہ سے معاف کروا سکتا ہے. تو اللہ کی اپورچونٹی سے فائدہ اٹھا. اللہ کے بندوں، کسی چھوٹی سی دکان پر 50% سیل لگتی ہے تو اس کے باہر لائنیں لگ جاتی ہیں. میں نے خریدنا ہے، ایک دوسرے کو دھکے مار مار کے اس اپورچونٹی کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دیتے. تو اللہ رب العزت تو تمہارے لیے توبہ کے دروازے کھول رہا ہے، رحمتوں کے دروازے کھول رہا ہے. تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوتا. جس لمحے، جس سٹیج، جس ایج میں جا کے اللہ کو راضی کرنے کی چھوٹی سی سٹرگل کرو گے، اللہ اس سٹرگل کو قبول کریں گے. اس اپورچونٹی سے فائدہ کب اٹھاؤ گے؟ مرنے کے بعد. آج اسی وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اور چلو مین پہ آتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. آئے ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے. اللہ کہتے ہیں اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. تمہاری زندگی میں دیکھو، اللہ جانتا ہے مسئلے آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، سٹریس آئے گا، تم انزائٹک ہوگے، تمہیں لوگ ہرٹ کریں گے، تم ایسی سچویشن سے گزرو گے جو تم سے برداشت نہیں ہوں گے. تم اکیلے پڑ جاؤ گے، تم تنہا ہو جاؤ گے، تم اپنی سوچوں میں گم ہو جاؤ گے، تمہیں کوئی سہارا دکھائی نہیں دے گا. تم ٹوٹ جاؤ گے، تمہارے ایک دل کے 100 ٹکڑے ہو جائیں گے، اور 100 ٹکڑوں سے تمہارے درد کی صدائیں آئیں گی. تم اس کنڈیشن تک بھی جا سکتے ہو. اللہ کیا کہتے ہیں؟ کسی بھی کنڈیشن میں چلے جاؤ، جتنا بھی یہ لوگ تمہیں ٹھکرا دیں، مجھے مت بھولنا. تھوڑا سا صبر کرنا. جب تم تھوڑا سا سیٹلڈ ہو جاؤ، وہ غم تھوڑا سا ہلکا ہو جائے، تو پھر آ کے وضو کر کے نماز پڑھ لینا. اور نماز پڑھنے کے بعد تم کیا کرنا؟ میرے سامنے اپنی التجا کو رکھنا، میرے سامنے اپنی پریشانی کو رکھنا، میرے سامنے اپنے امتحان کو رکھنا، مجھ سے مدد حاصل کرنا. اب یہ اللہ ہی تو تمہیں سکھا رہا ہے یار. اللہ تمہیں خود سکھا رہا ہے. ایک بادشاہ ایک فقیر کو سکھا رہا ہے کہ تم نے مدد کیسے لینی ہے، تم نے میرے خزانوں سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے. جب ہم کسی کمپنی میں جاب کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے باس ہمیں منہ تک نہیں لگاتے. بھیڑ بکریوں کی طرح مہینے پر سیلری پوری ہوئی، ہاتھ میں پکڑا دی. بھیڑ بکریوں کی طرح پورا مہینہ اس کے کام کرتے ہیں، پھر بھی نقص نکالتا ہے. اور جیسے ہی مہینہ پورا ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ میں 25 30 40 ہزار روپے پکڑا کر ہمارے اوپر احسان جتاتا ہے، ہمیں غلام سمجھتا ہے. لیکن ہمارا اللہ اتنا بڑا رب ہو کر کہتا ہے کہ مجھ سے مدد حاصل کرو.
میں تمہاری اب مدد حاصل کرو کا مطلب کیا ہے؟ او بھائی کوئی مدد کرنے پر قادر ہوگا تو مدد کرے گا نا. او بھائی کسی کے پاس ایسے سورسز ہوں گے تو وہ کہے گا نا کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو میرے پاس آنا. او بھائی کسی کا اتنا سٹیٹس ہوگا تو وہ کہے گا نا. تو اللہ رب العزت کے لیے تو سارا سٹیٹس، ساری مہربانیاں، اللہ کی تو سارے خزانے. تو اللہ ہی تو تمہیں کہہ رہا ہے کہ جب بھی ایسی کوئی سچویشن آئے صبر اور نماز کے ذریعے سے مجھ سے مدد حاصل کرو. تو مجھے بتاؤ یہ آیت تمہاری زندگی میں آج سے 1400 سال پہلے تمہارے لیے اتری، آج تک تم نے اس آیت سے کیا فائدہ اٹھایا؟ نہیں اٹھایا نا. تو غلطی کس کی ہے، تمہاری یا میری یا کس کی؟ تمہاری اپنی. تم نے یقین نہیں کیا، تم نے پڑھا نہیں، تم نے اٹھایا نہیں، اس لیے تم در بدر کے ٹھوکریں کھا رہے ہو. اس لیے تم کبھی ایک سے اپنے غم شیئر کر رہے ہو، کبھی دوسرے سے اپنی کمزوریاں بیان کر رہے ہو، اور لوگ تمہاری مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں. لوگ تمہارے یقین کو توڑتے ہیں، لوگ تمہارے بھروسے کو توڑتے ہیں. تم پہلے سے ہی اتنے کمزور ہو، پھر بعد میں اور زیادہ کمزور ہو کر دیتے ہیں وہ لوگ تمہیں. اور اللہ تم سے کہہ رہا ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے مجھ سے مدد حاصل کرو تاکہ میں تمہاری مدد کروں. اور پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ ہاں یہ جو نماز ہوتی ہے نا، یہ بھاری ضرور فیل ہوتی ہے، مشکل ضرور ہوتی ہے، دل نہیں چاہ رہا ہوتا نماز پڑھنے کا. لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں کہ جو کہ خشوع خضوع سے، یعنی دھیان اور عاجزی سے نماز پڑھتے ہیں. دیکھو اللہ بھی جانتا ہے کہ نماز پڑھنا انسان کے مزاج پر بھاری گزرتی ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر اس انسان کے دل میں عاجزی ہو، شوق ہو، تو شوق اور جذبہ بڑے سے بڑے مشکل کام کو بھی انسان کے لیے آسان کر دیتا ہے. تو آپ کے لیے آپ کی نماز بھی آپ کے شوق کی وجہ سے آسان ہو جائے گی. نمازوں میں انٹرسٹ پیدا کرو. تو آج سے کوئی بھی مسئلہ آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، حل آپ کے سامنے ہے. ہمارے نبی پیغمبر ہو کے نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد حاصل کرتے تھے. تو ہمارے لیے بھی اس بات پر عمل کرنا ضروری ہے. تو یہ ایک قسم کی آزادی ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کو دی ہے. لوگوں کے در سے رسوا ہونے سے بچایا ہے کہ لوگوں کے پاس مت جایا کرو، میرے پاس آیا کرو. تو آزاد زندگی اختیار کرو، غلامی کی زنجیروں کو توڑو، نفس کی غلامیوں کو چھوڑو، رب پر بھروسے کی زندگی گزارو. دعا کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. اے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک، اے تمام جہانوں کے خالق، اے وہ ذات جس نے انسان کو پانی کے قطرے سے پیدا کیا، اے وہ ذات جس نے اس زمینوں کو بچھایا، اے وہ ذات جس نے آسمانوں کو اونچائیاں عطا کی، اے وہ ذات جس نے اس پہاڑوں کو زمین میں گاڑا، اے وہ ذات جو سب کی حاجتوں کو قبول کرتی ہے، اے وہ ذات جو کسی کی محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں. اے اللہ، اے ذات و صفات کے مالک، اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اے اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں. اے اللہ ہماری زندگیاں غفلتوں میں ہیں، اے اللہ ہماری زندگیاں دنیا کی عیش و عشرت میں مصروف ہو کر تیری عبادات سے غفلت میں ہیں. اے اللہ ہم نے دنیا کو مقصد بنایا، آخرت کو دور کر دیا. یا رب کریم، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی جہنم کی آگ کو بھڑکایا. اے اللہ ہماری کمزوریاں تیرے سامنے ہیں، اے اللہ ہماری کمی کوتاہیاں تیرے سامنے، اے اللہ ہمارا ہر چھوٹا بڑا گناہ تیرے سامنے. اے اللہ تو رحم فرما دے ہم پر، کہ جس پر تو رحم کر دیتا ہے اے اللہ اس کی دنیا بن جاتی ہے، اس کی آخرت بن جاتی ہے. جسے تو اکیلا چھوڑ دیتا ہے اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جاتی ہے. اے اللہ تھک چکے، اے اللہ کمزور پڑ چکے، اے اللہ سکون حاصل کرنے کے چکروں میں سکون کو برباد کر چکے.
اے اللہ زندگی کے مقصد کو بھول چکے ہیں، اے اللہ جنت کا یقین نہیں ہے دل میں، تیری ذات بہت دور فیل ہوتی ہے، حالانکہ آپ نے تو کہا کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ اے اللہ ہم تیری بات پر یقین کرتے ہوئے اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ تو ہمارے قریب ہے اور ہماری التجا کو سن رہا ہے، اور تو نے ہی کہا ہے کہ وہ علیم بذات الصدور، میں انسان کے دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہوں۔ تو یا رب زبان سے تو ہم کچھ کہہ نہیں پائیں گے، لیکن ہمارے دلوں کے حالات تیرے سامنے ہیں۔ اے اللہ جو چیزیں ہمارے حق میں بہتر ہو ہمیں عطا کر دے، اور جو چیزیں ہمارے حق میں بہتر نہ ہو اے اللہ وہ ہم سے دور کر دے۔ اے اللہ اگر ہم سے تو ناراض ہے تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ اپنی ناراضگی سے بچا لے، یہی ہماری کامیابیاں ہیں، اور تو ہی کامیاب کرتا ہے انسان کو۔ یا رب مانتے ہیں گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن اے اللہ یہ بھی مانتے ہیں کہ تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تیرے علاوہ کس کے پاس جائیں؟ گناہ کرنے تھے وہ تو کر لیے یا اللہ، اب جائیں گا صاف کہاں سے کریں، ہلکے کہاں سے ہو کر آئیں؟ تیرے پاس ہی آنا تھا، تجھے ہی پکارنا تھا آخر میں، تو ہماری لاسٹ وش ہے، لاسٹ ہوپ ہے۔ تیرے در سے تو تیرے دشمن خالی ہاتھ نہیں جاتے، تیرے در سے تو بڑے بڑے نافرمان خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ اللہ ہم تو چھوٹے موٹے گنہگار ہیں، گناہوں کو معاف کر دے، بس صرف تجھ سے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں یا رب، آخرت کی کامیابیاں چاہتے ہیں یا رب، آخرت کی کامیابیاں، دنیا کی کامیابیاں آپ نے ہمارے لیے بنائی ہیں۔ اللہ تو مانگنے پر خوش ہوتا ہے نا، ہم تجھ سے مانگتے ہیں، ہمیں تیری خوشی عزیز ہے، ہمیں اپنی نافرمانیوں سے بچا لے، ہمیں شیطان کی غلامیوں سے آزاد کر دے، ہمیں اپنے نفس کی غلامیوں سے آزاد کر دے، ہماری مدد فرما دے یا رب، ہم خود کو بدلنا چاہتے ہیں۔ اللہ جتنے بھی لوگ یہ سن رہے ہیں، جتنے بھی لوگ تیرے لیے جمع ہوتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی دلوں کی حاجتیں جو ان کے حق میں بہتر ہے اللہ عطا فرما، جو ان کے دل میں چھپی دعائیں ہیں جو تجھ سے کہنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کہہ پاتے، تو جانتا ہے، فیصلے فرما یا رب، ہدایت کے فیصلے فرما، مغفرت کے فیصلے فرما، ہم سے راضی ہو جائے یا رب، تیرے بغیر زندگی نہیں ہے یار، تیرے بغیر زندگی کا کوئی مزہ نہیں ہے یار، پلیز ہم سب سے راضی ہو جاؤ، ہمارے ہر نیک عمل کو قبول فرما، ہمارے عمل میں اخلاص عطا فرما، ہماری آنکھوں اور ہماری ضمیر کو اللہ شیطان سے آزاد کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، جو لوگ موجود ہیں ایمان کی حالتوں میں ہے اللہ ان کو ایمان کی حالت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، جو بغیر ایمان کے ہیں یا رب ان کو ایمان کی دولت عطا فرما، اے اللہ جو آج مرنے والے ہیں ان کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دے، اے اللہ جو کل مرنے والے ہیں ان کو کل مرنے سے پہلے اللہ توبہ کی توفیق دے دے، اے اللہ جو کفر کی حالت میں اس دنیا سے جانے والے ہیں اللہ ان کو اسلام کی نعمت دے دے، اے اللہ جو لوگ اس دنیا میں گناہ کر کر کے مر گئے، بے حیائی کر کر کے مر گئے، اے اللہ ان کے گناہوں کو اور ان کی بے حیائیوں کو معاف کر دے، اے اللہ تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اے اللہ ہم سب کو ایمان کی زندگی، ایمان کی موت عطا فرما، اے اللہ مرنے کے بعد ہماری آخرت کو سنوار دینا، اے اللہ ہمارا معاملہ ہمارے انسانوں کے ساتھ اچھا کر دے، ہمارے اخلاق کو اچھا کر دے، ہماری زندگی میں موجود جتنی بھی کمی کوتاہیاں ہیں اس کو دور کر دے، ہمیں اپنا غلام بنا لے، ہمیں اپنا بندہ بنا، ہمیں اپنے بندگی کے لیے قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ آئی ایم ریئلی سوری آج تھوڑی سی کلاس لمبی ہو گئی، لیکن وہی بات ہے کہ آپ لوگوں کے اندر طلب ہے، اسی وجہ سے اللہ بولنے کی توفیق دیتے ہیں، اگر آپ تھوڑی طلب لے کر آتے نا تو یہ آدھے گھنٹے میں سب کچھ ختم ہو جاتا۔ میں سلام کرنا چاہوں گا، میں آپ کے حوصلوں کی اور آپ کے اس لگن اور اس طلب کی داد دینا چاہوں گا، اور اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ اس کو ہمیشہ برقرار رکھے، آپ کی وجہ سے، آپ لوگوں کے
نیتوں کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے اتنا وقت دیا ہمیں اپنی باتوں کے لیے، یہ صرف آپ کا کمال ہے، یقین کریں اس بات پر۔ چلیں جی اب تھوڑے سے کمنٹ آن کر لیتے ہیں، لیٹ ہو گئے ہیں 11۔ یار میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جب ہم اللہ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اگر اسی طرح ہم اپنی زندگیوں کو اللہ رب العزت کی فرما برداری میں لے آئیں تو ہمیں تو زندگیوں کا پتہ ہی نہیں چلے گا، اور ہماری موت کتنی شاندار ہوگی نا۔ دیکھو ہمارے دل کتنے سکون سے، کتنے ریلائبل ہو گئے، جیسے کہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ یہ ہوتی ہے اللہ رب العزت کی مغفرت کا احساس جو اللہ رب العزت ذکر کرنے کے بعد ہمارے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اس سے فائدہ اٹھایا کرو، اپنے رب کو دوست سمجھو، اپنے رب سے بدگمان نہیں ہونا، تمہارا رب تمہارا دوست ہے۔ بڑے سے بڑے گنہگار ہونا تب بھی اپنے رب کا دامن مت چھوڑنا۔ اوکے تو چلو اب کمنٹس کی طرف آتے ہیں۔ آئی ایم ریئلی سوری، آئی ایم ریئلی سوری، آئی ایم ریئلی سوری، میں نے آپ لوگوں کا اتنا وقت کیا، لیکن دوسری طرف کنگریچولیشن 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 کہ تمہارا 1 گھنٹہ کسی بے حیائی کے نام نہیں ہوا، تمہارے اس 1 گھنٹے نے تمہاری آخرت بنائی۔ کنگریچولیشن کہ تم لوگ وہ لوگ تھے کہ جن کو اللہ رب العزت نے یہاں اپنی باتیں سننے کے لیے جمع کیا۔ اللہ رب العزت جب کسی کو 70 مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تب جا کے اس کو اپنے ذکر کے لیے قبول کرتے ہیں۔ دنیا میں 8 ارب لوگ موجود ہیں، اور وہ 8 ارب لوگ کیا ایکٹیویٹیز کر رہے ہوں گے اس وقت؟ کوئی ناچ رہا ہوگا، کوئی زنا کر رہا ہوگا، کوئی شراب پی رہا ہوگا، اور ان کا وہ ٹائم، وہ گھنٹہ، وہ منٹس اس میں گزر گئے۔ لیکن آپ لوگ، اور اللہ نے آپ کے ذریعے سے مجھے بھی توفیق دی، ہم نے 1 گھنٹے کو بچا لیا شیطان کی غلامی سے۔